الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک کے جو صیغے میں پڑھوں آپ مل کر اسے دہرائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کا پہلی صف پانے کا جذبہ۔ ابھی قرآن کریم کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ پارہ 14 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آئے بڑھے، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت نماز کی صف اول کے فضائل بیان فرمائے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم صف اول حاصل کرنے میں نہایت کوشاں یعنی کوشش کرنے والے ہوئے، اور ان کا ازدحام یعنی رش ہونے لگا، اور جن حضرات کے مکان مسجد شریف سے دور تھے وہ اپنے مکان بیچ کر قریب مکان خریدنے پر آمادہ ہو گئے تاکہ صف اول میں جگہ ملنے سے کبھی محروم نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے، اور اللہ پاک اگلوں کو بھی جانتا ہے، اور جو عذر سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور ان کی نیتوں سے بھی خبردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر کچھ مخفی یعنی پوشیدہ نہیں۔ اس آیت کا تفسیر صراط الجنان میں کیا تفسیر لکھی گئی ہے، جلد 5 صفحہ 224 پر ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ پاک کی عبادت کا اتنا جذبہ اور شوق رکھتے تھے کہ پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کی خاطر اپنے مکانات تک بیچنے پر آمادہ ہو گئے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی پہلی صف کی بہت فضیلت ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ غلطی آپ حضرات بارہا کیا کرتے ہیں۔ آپ مسجد کے باہر بیٹھ کر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ تو ارادہ آپ کا رہتا ہے کہ ہم نماز کے لیے جائیں گے، اپنے گھر سے تقریباً آدھی 1 گھنٹہ پہلے آپ نکل کر آئیں گے اور مسجد کے راستے میں کھڑے ہو کر گپ سپ باتیں کیا کریں گے۔ جب اذان ہوگی تو اذان کے بعد بھی باتیں کیا کرتے ہیں، اذان کے دوران بھی، حتیٰ اذان کے دوران بات کرنے پر وعید وارد ہوئی ہے کہ جو شخص اذان کے دوران بات کرتا ہو اس کا ایمان کے ساتھ خاتمہ نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ یعنی جو اذان کے درمیان بات کرے اس کے لیے اندیشہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، تو اس سے بڑھ کر اور بدنصیبی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم اور آپ اذان کے درمیان بات کیا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انتظار کریں گے کہ جماعت کا وقت کب ہو، تب مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ ابھی آپ نے قرآن کریم کی آیت سماعت کی ہے صف اول میں شامل ہونے کی،
اس لیے باز آ جائیں خدارا ایسی گندی حرکتوں سے، مسجد میں اذان سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 496 صفحات کی کتاب نماز کے احکام صفحہ 386 پر ہے، بہتر یہ ہے کہ جنازے میں 3 صفیں ہوں کہ حدیث پاک میں ہے، جس کی نماز جنازہ میں صفوں نے پڑھی، نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر کل 7 ہی آدمی ہوں تو ایک امام بن جائے۔ اب پہلی صف میں 3 کھڑے ہو جائیں، دوسری میں 2 اور تیسری میں 1۔ جنازے میں پچھلی صف تمام صفوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں نماز جنازہ میں سب سے پچھلی صف اختیار کرنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب لوگ پیچھے بھاگنے کی کوشش کریں، جنازہ وہی رکھا رہ جائے۔ آگے رہیں، اس کے گھر خاندان کے لوگ رہیں، اس کے احباب، اس کے قریبی لوگ رہیں، ہمیں پچھلی صف۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں جنازے کی نماز میں دیکھنے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ تو عام طور پر بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں رہتا، وہ منہ تاک تاک کر پڑھتے ہیں، آخر کرنا کیا رہے گا۔ باپ کی میت ہو جاتی ہے لیکن بیٹی کو جنازے کا طریقہ معلوم نہیں رہتا، اس سے بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو بیٹے کی بات ہے۔ اب کہیں کہیں یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ بیٹے کی میت ہو گئی، یہ باپ 50 سال 60 سال کا بوڑھا ہے، لیکن اسے کبھی جنازے کی نماز کا طریقہ سیکھنے کی نوبت پیش نہ آئی، اس کے لیے یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ یاد رکھیں، جو دعائیں عزیز کریں، اپنے قریبی لوگ کرتے ہیں، ویسی دعا کسی مسجد کا امام اس مرحوم کے لیے نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے باپ کی قبر پر کسی امام کو یا کسی پیر صاحب کو، کسی اللہ کے ولی کو مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے والد کے قبر پر 365 دن روزانہ سورہ ملک شریف کی تلاوت کریں، یا سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کریں، یا قرآن کا ایک پارہ پڑھیں یا 2 پارہ پڑھیں۔ وہ 365 دن کے 365 دن پڑھتا رہے گا، دعائیں کرتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ ایک دن جائیں اپنے باپ کی قبر پر، ایک آنسو بہا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنسو کے، ایک قطرے آنسو کے صدقہ و طفیل میں آپ کے والد کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ شان ہے اللہ رب العزت کی۔ اس لیے ہمیں دین سیکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، ابھی پیر کے دن میں گھر پہ گیا ہوا تھا، اچانک میرے گاؤں میں ایک پروگرام بھی ہو گیا۔ اس پروگرام میں ایک امام صاحب ہمارے گاؤں میں پہلے امامت کرتے تھے، ان کو بلایا گیا۔ ان کے ساتھ میں ایک لڑکا آیا جو ہائی کوالٹی سے گریجویشن کر رہا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی دینی صلاحیت کو دیکھ کر مجھے رشک آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنا بڑا فضل اس پر ہے۔ وہ جو باتیں کر رہا تھا، حدیث شریف میں یہ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا، ہم کچھ بولنا چاہیں اس سے پہلے وہ جواب دے دیتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی تو ہے کہ وہ کالج میں پڑھنے والا، ہندی میڈیم سے پڑھنے والا، اور اس میں سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ اسے اردو پڑھنے کا ڈھنگ نہیں تھا، وہ اردو نہیں پڑھ پا رہا تھا، لیکن جو باتیں کہہ رہا تھا قرآن و سنت سے ہی بول رہا تھا، کوئی غلط بات نہیں بول رہا تھا۔ پوچھا کہ میں نے پوچھا اس سے کہ آپ اتنی باتیں کیسے جانتے؟ تو وہ بولا کہ یہ علماء کرام کی صحبت ہے، یہ علماء کرام کی صحبت کا اثر ہے۔ میں ہمیشہ غلط سنگت سے بچتا ہوں، میں بوروں کا ساتھی نہیں ہوں، میں علماء کرام کی چہروں کی زیارت کر کے، ان کی جوتیوں کو سیدھا کر کے اس مقام تک پہنچا ہوں کہ آج میں جو باتیں کرتا ہوں قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہوں، الحمدللہ۔ تو آپ بھی تو نوجوان ہیں، آپ کے اندر بھی دینی رجحان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے کتنے دنوں سے کہا جا رہا ہے، روزانہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عشاء کے بعد جس طریقے سے چند روز پڑھے تھے اسی طریقے سے آپ پڑھیں، قرآن کی ہی تعلیم لے لیں، آپ قرآن پڑھنا ہی سیکھ لیں، ہو سکتا ہو رب کریم اس کے فضل سے آپ کے علم میں اضافہ کریں۔ تو آپ دین نہیں سیکھیں گے، نماز کا طریقہ نہیں سیکھیں گے، جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں سیکھیں گے، تو آپ کی زندگی کس طریقے سے بسر ہوگی؟ آپ کیسے کامیاب و کامران انسان بنیں گے؟ آپ ایسے ہی دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کریں گے، آخرت میں رسوائی تو
رہے گی ہی رہے گی ہر حال میں۔ تو اتنا علم دین حاصل کرنا فرض عین ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر سکیں، اپنے روزے کے مسائل کو جان کر کے اپنے روزوں کو درست کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں مال و دولت دے تو ہم اپنے مال و دولت کو پاک کر سکیں، یعنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال و دولت کو پاک کر سکیں۔ اتنا علم حاصل کرنا لازم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب ہمیں روزی بخشے اور اتنا روزی بخشے کہ ہم پر حج فرض ہو جائے تو ہم حج کے مسائل جان سکیں، اپنے ایمان و عقیدے کی رہنمائی خود سے کر سکیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اگر آج آپ سے ہی پوچھ دیا جائے کتنے روز تک اسی مسجد میں بیان ہوا کہ کون سا فرقہ حق ہے، کس بنیاد پر مسلک اہل سنت والجماعت اور مسلک وہابیہ مسلک دیوبندیہ ہیں، ان سے کس بنیاد پر اختلاف ہے، تو آپ یہ نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب یہاں پر بیٹھتے ہیں تو آپ کا ذہن کہیں اور رہتا ہے۔ اگر 2 منٹ گھڑی کا کانٹا نیچے آیا تو آپ کا ذہن صرف گھڑی پہ ہی لٹک جاتا ہے، آپ کی نگاہ گھڑی پہ ہی لٹک جاتی ہے۔ یہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، کون سی کتاب پڑھی جا رہی ہے، کیا بتائی جا رہی ہے، اس سے آپ کو مطلب نہیں رہتا۔ آپ کو گھر جانا ہے، ہمیں دنیا جینی ہے۔ یاد رکھیں دنیا آگے بھاگتی ہے، ہم اس کے پیچھے رہتے ہیں، موت ہمارے پیچھے رہتی ہے۔ ہمیں صرف بھاگنا ہی بھاگنا ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد کی طرف آ جائیں تو دنیا سے ہم بیزار ہو جائیں گے۔ مقصد ہمارا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، علم دین سیکھنے کا رجحان اپنے دلوں میں پیدا کریں، ہر گھڑی ہر وقت علم دین سے باتیں کریں۔ خرافات اس دنیا کو لے ڈوبتی ہے۔ اگر آپ خرافات کرتے رہیں، دین سے دوری بنائے رکھیں، دین سے دوری بناتے رہیں گے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے رہیں گے، تو یاد رکھیں آپ ایسے ہی رسوائی کا سامنا کرتے رہیں گے۔ آپ پر ایسے ہی حکمران مسلط کر دیے جائیں گے کہ آپ پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیں گے۔ آپ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے یہ چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا کیا حال ہوتا جا رہا ہے، نفرتوں کا بیج بویا جا رہا ہے اور ہم اس میں اپنی آنکھوں کو سیک ہی پا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے، اہم یہ ہے کہ ہم دین سیکھیں، علم دین کی طرف آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں بات یہ اتری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، کہنے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں، لغزشیں ہو گئی ہوں، اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا کریم ہمیں علم دین مصطفیٰ سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ عطا فرما۔ ہمیں نماز سے محبت کی توفیق عطا فرما، نماز کو قضا کرنے سے محفوظ فرما۔ اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔